صاحب عالم اسلام کی ایک منفرد اور جامع شخصیت ہے، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی، سادگی، عاجزی اور تواضع کے اعتبار سے۔ کیونکہ ہمارے گھر کے آدمی ہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، ورنہ دنیا ان کو بلاتی جب امریکہ یورپ جرمنی یا آسٹریلیا جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے کوئی بہت بڑا آدمی آیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ تو ان کی گفتگو کو بھی توجہ سے نہیں سن رہے تھے، بہت قیمتی باتیں ہوتی ہیں، ایک ایک جملہ ان کا 50 کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے۔ کوئی سر لگائے تو اس کو توجہ سے سنتے ہیں۔ بہرحال ان کی تشریف آوری کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے، لیکن کچھ کہے بغیر حافظ صاحب چھوڑیں گے نہیں، اس لیے آپ کی بھی مجبوری ہے اور میری بھی مجبوری ہے، آپ بھی بیٹھے رہیں، میں بھی کچھ کہہ دیتا ہوں۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پوری توجہ میری طرف رکھیں گے اور عورتوں والا مزاج تھوڑی دیر ترک کر کے مرد بن کے بیٹھیں گے تو شاید کچھ بات اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہی آیت آپ نے رمضان کے شروع میں علماء کرام سے سنی ہوگی، اور ممکن ہے دوبارہ سن کے ڈر گئے ہوں کہ پھر نہ کہیں روزے شروع ہو جائیں۔ رمضان سے پہلے پٹھانوں کے علاقے میں کوئی عالم ان کی تقریر کر رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، ان کے لیے رمضان آنے والا ہے، بڑے سخت روزے ہوں گے اور سارے روزے رکھنے فرض ہیں اور یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا رمضان کدھر سے آئے گا؟ تو نے مغرب کی طرف اشارہ کر کے بلایا کہ ادھر سے آئے گا، اور آج امید ہے اس کے آنے کی۔ تو شام سے پہلے ہی بندوق لے کر اس طرف پہاڑوں کی طرف جا کے بیٹھ گئے اور ٹکٹکی لگا کے دیکھتا رہا کہ کب رمضان آتا ہے۔ تو پہاڑ کی اوٹ سے کوئی اونٹنی چڑھتی ہوئی آ رہی تھی، جو بالکل اوپر کے سامنے آ گئی تو اس نے کہا آ گئی، اس نے اس کو گولی مار دی۔ اس اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ بھی تھا، اب وہ سامنے آیا، اس کو بھی گولی مار دی، اور نعرے لگاتا ہوا سب کو خوشخبری دیتا ہوا کہ مبارک ہو، کوئی فکر نہ کرو، آرام سے گھروں میں بیٹھو، میں نے رمضان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مولوی صاحب کے پاس بھی پہنچا کہ مولوی صاحب ایسے ڈرا رہے تھے آپ، اتنی سی باسی 2 گولیاں خرچ ہوئی۔ جب ہوا کہ رمضان جو ادھر سے آ رہا تھا تو ہم نے اس کو مار دی، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کے وہ لا حول ولا قوت اس کے پیچھے آ رہا تھا، اس کو بھی مار دیا، اب کوئی فکر نہیں۔ اس لیے ہم بھی عید کا چاند دیکھنے کی
شوق رکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور رمضان کا چاند دیکھنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا، زبردستی خبر گھر پہنچ جائے کہ آ گیا رمضان، کیونکہ آ ہی گیا، پھر ہم نہیں کر سکتے، اب رمضان جانے ہو پھر ہم جانے ہیں۔ لیکن عید کا شوق سے دیکھتے ہیں، نوجوان لڑکے تو عید سے پہلے بھی دیکھ لیتے ہیں، لڑکا کافی دیر سے چھت پہ چڑھا ہوا تھا تو ماں نے آواز دی، پتر کی کرنا ہوتے کہ اماں چند دیکھ دیں، ان کے افطاری کا ٹائم ہو گیا، تو بھی تھلے آ تو چاند بھی کہہ پہ اپنے گھر جا گئے، آج چند نہیں چڑھنا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ رمضان کے ابتدا میں آپ نے سنی اور اب قرآن کے اختتام پر بھی سن رہے ہیں، یہ خطرہ محسوس نہ کریں کہ میں نے کوئی دوبارہ سے روزے شروع کرانے آپ کو، بلکہ یہ بتانا ہے کہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کی طرف سے جن انعامات کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، اب اس کی وصولی کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جن جن انعامات کا اللہ نے وعدہ کیا ہوگا وہ ہمیں مل گئے، کہ نہیں یقین ان کو بولو بھی صحیح سے جو رحمت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، جن برکتوں کا، رحمتوں کا، بخشش کا، وہ یقیناً اللہ نے ہمارا مقدر کر دی۔ یہ میں کیا انہیں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ تم نے غلط گمانی کی نا تو پھر خیر نہیں، اچھا یقین رکھو گے مجھ پر تو میں اچھا معاملہ کروں گا۔ انا عند ظن عبدی بی، کوئی بندہ میرے بارے میں جیسے سوچتا ہے میں ویسے ہی معاملہ کروں، اگر یہ سوچے اللہ نے بخش دیا ہے تو اللہ نے کوئی بخش دے، اگر کوئی کہے کہ نہیں بخشنا تو ان کا ٹھیک ہے، پھر نہیں دینا سے۔ زاہد نہ کہہ، یہ رند سے، کسی گناہ گار سے، شرابی سے، فاسق فاجر سے نیک آدمی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ میں بخشے جانا تو نہیں بخشے جانا۔ زاہد نہ کہہ یہ رند سے کہ بخشا نہ جائے گا، رتبہ گھٹے گا رحمت پروردگار، اس کی رحمت اتنی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، اور وہ تو آتی پہلے گناہ گاروں کے، نیک تو پہلے ہی اس کے سائے میں ہیں، اب گناہ گاروں کو اس میں سمیٹنے کے لیے تو اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ کسی ظالم حکمران کے بارے میں اس زمانے کے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ بخشا نہیں جائے گا، اس نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن صاحب ایمان تھا، جب مرنے لگا اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا یا اللہ، لوگ کہتے ہیں تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں تو مجھے نہیں بخشے گا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ تو مجھے بخش دے۔ اس زمانے کے بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ حسن بصری رحمہ اللہ، بعض کسی نے اس کے آخری الفاظ نقل کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کی زبان سے سنی یہ بات؟ جی میں نے سنی ہے، فرمایا اگر اس نے اس اعتماد کے ساتھ وہ دنیا سے گیا ہے تو بخشا ہے، تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جو نفع اور برکتیں اس نے بتائی ہیں ہم شروع سے ان پر یقین ہی نہیں کرتے کہ روزے سے کیا ملے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ 8 بجے دکان کھولیں گے تو کیا ملے، مزدوری کریں گے تو کیا ملے، سستا آٹا لینے کے لیے پہلے لائن میں لگیں تو کتنا فائدہ ہوگا، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جو اللہ رسول رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کہا کہ جھولیاں بھر لو، بلکہ جھولیاں پھیلا لو، ہم اپنی رحمتوں سے تمہاری جھولیاں بھرنے والے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا، ہم کہتے ہیں ہوگا شاید ہو جائے، اس لیے پورا لپٹ کر لینے کی کوشش نہیں کرنا۔ جن کو یقین ہونا کہ دینے والا بہت بڑا ہے، اس کے خزانوں میں ہے، اور ہم جتنا لے لیں گے ہمت کریں گے وہ سب عطا کرے گا،
تو پھر کون کمی کرے؟ اس لیے تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری ساری رات کھڑے رہتے، ٹانگیں سوج جاتی، پاؤں سوج جاتے، اما عائشہ قدموں کو ہاتھ لگا کر کہتی یا رسول اللہ بس کریں، بس کریں، آپ تو پہلے سے بخشے بخشائے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ جواب میں ارشاد فرمائیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے نبی بنایا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا ہے، اتنی برکتیں اور شانیں عطا فرمائیں، اس کا شکر نہ ادا کریں؟ اور وہیں سے تو لینا ہے، جولیاں تو وہیں سے بھرنی۔ پرانے لوگ جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے چمچوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کو نوازنے کے لیے ایک اصول یہ بھی بتایا تھا، جس سے خوش ہوتے تھے اس سے کہتے تھے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ صبح اور ادھر کو چلنا شروع کر دو، گھوڑا دوڑانا شروع کرو، شام تک غروب کے وقت جہاں تمہارا گھوڑا پہنچے گا ساری زمین تمہاری۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ گھوڑے پر بیٹھتے تھے، نہ وہ پانی پیتے تھے شام تک، نہ کھانا کھاتے تھے، نہ گھوڑے کو رکنے دیتے تھے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ ادھر سورج غروب ہوا اور گھوڑا ہی گر کے مر گیا اور وہ خود بھی بے ہوش ہو کے گر گئے، اس لالچ میں کہ جہاں تک پہنچو گے یہ ساری زمین میری ہے، اور جو اللہ کہے کہ تم دوڑ کے آؤ گے تو ساری جنت تمہاری ہے، تو پھر کیسی دوڑ لگانی چاہیے؟ قرآن نے کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سابقوا الی مغفرۃ، تیز دوڑو، مقابلہ کرو، آگے نکلو اس جنت کی طرف جو بہت بڑی ہے، اور ہم نے متقی لوگوں کے لیے بنائی۔ کن کے لیے بنائی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ؟ کن کے لیے بنائی ہے؟ جب تک سارے نہیں بولیں گے آگے نہیں چلیں۔ کن کے لیے بنائی ہے؟ اور زور سے، کن کے لیے بنائی ہے؟ تھکے ہوئے آپ تراویح پڑھ کے ختم کر کے، لیکن پڑھا تو حافظ صاحب نے، آپ تو بولے نا، زبان ان کی تھکی آپ کی نہیں، آپ کے تو کان تھکے۔ یہ بڑی عظیم الشان جنت اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ کن کے لیے بنائی ہے؟ کن کے لیے بنائی ہے؟ اور روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور جب متقی بن جائیں گے تو پھر جنتی بن جائیں گے۔ اب بتائیں اس جنت میں اللہ کہے کہ دوڑ لگاؤ، تیز دوڑو، تیز دوڑ، سارعوا، تیز دوڑو، سابقوا، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرو، آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اور ہم کہتے ہیں ہولی ہولی پیچھے پہنچ ہی جاؤ گے، خیر جو آگے جانے والے ہیں جائیں، یہ اس کا شوق نہیں، جنت میں جانے کے شوق نہیں۔ یہاں جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اسے فارم ہاؤس بنانے کا شوق ہوتا ہے، بہت بڑی زمین خرید لوں، اس کے اندر باغ بھی ہو، سبزہ بھی ہو، کوٹھی بھی ہو، کاریں بھی ہوں، گھوڑے بھی ہوں، تھوڑا سا جنگل کا ماحول بھی ہو۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس جنت کا تصور بھی نہیں کرتے جس کے دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کی، اور جو ہی آپ اندر قدم رکھیں گے تو جوان ہو جائیں گے، جو ہی آپ قدم رکھیں گے تو تندرست ہو جائیں گے، جو ہی آپ اندر قدم رکھیں گے تو آپ میں طاقت آ جائے گی، آپ کا قد بڑھ جائے گا، تو بہت زبردست ٹانک آپ نے کھا لی، 90 فٹ آپ کا قد ہو جائے، اسی کے مطابق جسم اور اس کی وجاہت اور پرسنالٹی، اور پھر جنت کے جوڑے لے کر فرشتے کھڑے ہوں گے، ریشمی جوڑے جو کبھی میلے نہیں ہوں گے، خراب نہیں ہوں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ نورانی جوڑے ہوں گے، تو کئی جوڑے وہ پہنائیں گے۔ ہم بھی کئی لباس تھلے بنیان ہوتے، کرتا ہوتے، جیکٹ ابھی تو پہنتے ہیں،
جنتی جوڑے ایک دوسرے کے اوپر پہنائیں گے تو ہر جوڑا نیچے سے اس کا رنگ دکھائی دے گا، لیکن وزن کوئی نہیں ہوگا، وہ شاہی لباس ہوگا، پیچھے پھر نوکر اس کے لباس کو پکڑ کر احترامات اٹھا کے چلنے والے، اور آگے دور تک فرشتوں کی قطاریں اس کو سیلوٹ کرنے کے لیے، سلام طبتم فادخلوها خالدین۔ آؤ جناب تشریف لائیں جی، یہ سب آپ کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہیں، سر السلام علیکم، سر السلام علیکم، آئیں جناب اپنے گھر کی طرف۔ اور جو چلتا جائے گا اپنے محل کی طرف، جیسے اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، آٹومیٹکلی جب اپنے گھر کے پاس پہنچے گا فرشتے رک جائیں گے، اندر سے اس کو ملنے والی حوروں کی خادمائیں باہر اس کا استقبال کریں گے کہ آئیں، اللہ کی طرف سے تمہیں ملنے والی جنت کی حور تمہارے انتظار میں بیٹھے۔ اور جو ہی وہ اس محل میں سونے چاندی کے جس کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے کستوری کا سیمنٹ استعمال ہوا، اس میں ہر ذرے میں سے خوشبو آ رہی، اور اس کا جو سبزہ ہے اس سبزے کی رنگت بھی قرآن نے بتائی، اور آگے وہ دیکھے گا کہ اس کو ملنے والی حور بہت شاندار تخت پر جو زمرد اور یاقوت کا بنا ہوگا، اس پہ کسی ملکہ کی طرح ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، لیکن اپنے خامد پہ نظر پڑتے ہی اتر کر نیچے آئے گی اور شاہانہ چال چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر رکے گی، اور دونوں کے ایک دوسرے کے چہرے پر نظر پڑے گی تو مسکرائیں گے، اور جب وہ دونوں مسکرائیں گے تو 2000 سال کی مسافت تک ان کی مسکراہٹ کی چمک جنت میں دکھائی دے گی۔ لوگ کہیں گے دن چڑھ گئے، دن نہیں چڑھا، جنت میں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، پتہ نہیں کب تک ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے کہ مرحبا، میں تو تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے اس طرح جنت کا نقشہ کھینتا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے، تو ایک بابا کہنے لگا بس ہنستے ہی رہن گے تو کچھ کرن گے بھی، یہ تو تفصیل تمہیں خود ہی پتہ ہے، اگلی باتیں تو فطری ہیں، پھر وہ آپس میں ملیں گے، وہ ملنا، ان کا دیکھنا، مسکرانا، وہ اتنا اعلیٰ اور شاندار اور لطف اندوز ہوگا کہ اس کا کوئی تصور دنیا میں نہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین عورت، خوبصورت ترین عورت، خوبصورت ترین عورت، اس کے ناک کے اندر کستوری ہے یا سینڈ ہے؟ جی کسی عورت کا تصور کر لیں جو مشہور ہے دنیا میں بڑی بڑی، اس کے کانوں میں میل ہے، اس کے ناک میں سینڈ ہے، اس کے منہ میں تھوک ہے، اس کے پیٹ میں پیشاب ہے، پاخانہ ہے، ناپاک خون اس کے پورے جسم میں دوڑ رہا ہے، اگر وہ بغلیں صاف نہ کرے تو بدلے بغلوں سے باتیں کوئی پاس نہ اس کو بیٹھنے، اس کے ہر جسم کے جوڑ سے بدبو پھوٹتی ہے، وہ تو صابن لگا لگا کر سپرے لگا کر اس خوشبو کو دباتی ہیں، ورنہ اندر جسم میں تو بدبو ہی پھوٹتی ہے، کیونکہ اندر تو پیشاب ہے، پخانہ ہے، خون ہے، وہ جسم کے مسامات سے جب وہ نکلے گا تو بدبو آئے گا، اس پسینوں کو دھونے کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور جنت میں ملنے والی بیوی کے منہ کا جو تھوک ہے اس کا ایک قطرہ سمندروں میں پھینک دیا جائے تو سب کا پانی میٹھا ہو جائے۔ ان کو اللہ نے مشک و زعفران سے بنایا، مجسم خوشبو ہے، مجسم خوشبو ہے، پیشاب نہیں آتا، پاخانہ نہیں آتا، ان کے کانوں میں میل نہیں، شفاف جسم ہوگا، پانی پئیں گے گلے کی رگوں سے گزرتا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ آ کر کہے گی اب میں تیری بیوی ہوں، کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوں، کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوں۔ اور یہاں تو آج کل بیویاں
گھر میں بیٹھے ہوئے خامد جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہی ان کے پاس سے گزرتی ہیں کہتی یا اللہ اس وبا تو پتہ نہیں کہ تو جان چھوڑ دیں۔ اب اگلا بندہ سمجھتا کرونا تو کہہ رہی ہے، وہ بچوں خامد تو کہہ رہی ہے۔ تو یہ جنت جس کا نقشہ قرآن نے تھوڑا سا کھینچا ہے، اس جنت میں جانے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ اب ہم اپنا اپنا جائزہ خود لے لیں گے، اس میں ہمارے اندر کتنی کوالیفیکیشن پیدا ہو گئی جنت میں جانے والی، اور کوالیفیکیشن کا صرف ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ کیا معیار ہے؟ کیا معیار ہے؟ تقویٰ۔ بس تم متقی بن جاؤ، اور ہم نے جنت بنائی متقی لوگوں کو، عدت للمتقین۔ جہنم بنائی ہے کافروں کے لیے، جنت بنائی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ حقیقتاً کافر ہی جہنم میں جائیں گے، لیکن دوسرے نمبر پر وہ ہوں گے جو دنیا میں کافر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو نمبر کافر، کافروں کی شکل بناتے تھے، کافروں کا لباس پہنتے تھے، کافروں کی زبان استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے، کافروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کی بجائے تعلقات ان سے رکھتے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ جن کی طرح بننے کی کوشش کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا قیامت۔ اور متقی جنت میں جائیں گے، اصلی متقی جنت میں جائیں گے، اور ہمارے جیسے ان متقیوں کی نقل اتارنے والے دو نمبر متقی بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، وہ ان جیسا بننے کی کوشش کیا۔ اس لیے ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے آگے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، رونے کی ایکٹنگ کرو، ڈرامے کرو، منہ بناؤ سر یا اللہ معاف کر دے، اکڑو دے، نیک لوگوں کی شکل بناؤ، ان کا لباس پہنو، لباس پہنو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جادوگر تھا سامری، بڑا بدمعاش تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا نہیں تھا، لیکن منافقانہ طور پر وہ چاہتا تھا میری ٹور ہو، لوگ مجھے میری عزت کریں، لوگ نبی کی عزت کرتے تھے، تو وہ کوشش کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام جیسا جبہ قبہ، اور جس طرح نبی کا لباس تھا کھلا، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور اب موسیٰ علیہ السلام اس کو جانتے تھے بے ایمان ہے، لیکن جب دریائے نیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری صحیح سلامت، وہ بھی گزر گئے، فرض کیا یا اللہ یہ تو بے ایمان ہے، ڈوبیا نہیں، تو ارشاد ہوا اس نے شکل میرے محبوب بندے کی بنائی ہوئی تھی، میری رحمت کو شرم آئی کہ شکل تو میرے پیارے بندے کی ہے، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا ہے، اس لیے ہم نے نکال دیا کہ چلو جاؤ آگے نپٹ لیں گے اس سے آگے۔ اس نے پھر شرارتیں شروع کی، پھر اللہ نے پکڑ لی۔ تو نیک لوگ جیسے متقی اگر پورے نہیں بن سکے، پورا متقی کون ہوتا ہے؟ جو ہر گناہ چھوڑ دے، جو ہر گناہ چھوڑ دے، چھوٹا بھی بڑا بھی، وہ تو ہے اصلی متقی۔ اور دو نمبر متقی کون ہے؟ کہ جو متقی بن چکے ہیں کچھ ان کی نقل اتارے، ان جیسا بننے کی کوشش کرے، نیک لوگوں جیسا لباس پہنے، یہودیوں عیسائیوں والے لباس نہ پہنے، پینٹ نہ پھاڑے، پینٹ کا کچھا نہ بنائے، جو فیشن نیٹ پہ آتا جائے اس کو تیرا پہلے کپڑے اتار کر اس کو پھاڑ کر گلے میں لٹکا لے، شکل سے بندر نہ بنے، برمانس نہ بنے، نیک لوگ جیسی شکل بنائے، نیک لوگوں جیسا لباس پہنے، نیک لوگ جیسا کی گفتگو اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ ان اصلی متقیوں کے صدقے امید ہے اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان کے پیچھے جنت میں داخل ہو۔ اور یہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ یا تو سچے متقی بن جاؤ یا متقیوں جیسے بن جاؤ، متقیوں جیسے بن جاؤ۔ اب یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر روزہ رکھا ہوا تھا درمیان میں کسی وجہ سے ٹوٹ گیا،
کسی وجہ سے ٹوٹ گیا. مجھے ایک عورت ہے، اس نے روزہ رکھا تھا اور درمیان میں اس کو آگے اس کے جو ایام ہوتے ہیں، اب اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن شام تک کچھ کھانے کی اجازت نہیں، روزہ دار ہی کی طرح رہے، اس کو پورے روزے کا اجر اللہ عطا فرمائے. اب روزہ نہیں تھا لیکن روزہ دار کی نقل اتاری تو روزے کا پورا اجر اللہ عطا فرما دیا. روزے دار کو روزہ کھلوا دیا، روزے کا تب بھی اجر آپ کو ملے گا. تو اب رمضان کے 27 دن آپ نے روزے رکھے، ذکر کیا، تلاوت کی، اور ایک ماحول بنایا، گھروں میں بھی ذکر ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، صدقہ خیرات آپ کر رہے ہیں، آ کر تراویح میں شریک ہو رہے ہیں، رات کو محبت سے قرآن، اللہ کا قرآن سن رہے ہیں. جیسے حضرت فرما رہے تھے، اس ماحول کو کچھ باقی رکھنے کی کوشش کریں، کچھ باقی رکھنے کی کوشش کریں. لیکن ہماری بدقسمتی یا المیہ کہہ لیں کہ ہمارا وہ یار جو ہمیں پہلے ادھر ادھر لیے پھرتا تھا، ہمیں اس کا بڑا انتظار ہوتا ہے. چاند رات کے آتے ہی سب سے پہلے اس کی تلاش کرتے ہیں کہ کدھر گئے میرے، پھر ایسی جفی ڈال کے ملتے ہیں، یار مہینہ ہو گیا ملے، تو ان کے میرے ملن کی کوئی لوڑ ہے، تجھے کاٹو تو جو سکھایا کرتے رہو. ایسے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ جو سیکھا ہوا ہے اس سے وہ کرتے رہیں. کتنے دکھ کی بات ہے کہ سال کے بعد رمضان آتا ہے اور بے شمار مسلمان روزہ نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے. اللہ ان کی قسمت میں بھی کر دے، اور ہمیں جو توفیق دی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرما لے اور اس پر استقامت دے دے. اور اگر پورا رمضان گزرا ہے اور ہم سے بہت کوتاہی اور غفلت ہوئی ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پورے متقی نہیں بنے، پورے نیک نہیں بنے، تو ابھی 3 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، تھوڑا سا زور اور لگا لیں. اور وہ جو زور میں نے بتایا ہے کہ ان 3 دنوں میں متقیوں جیسے بن جائیں. یہ ارادہ کر لیں کہ ان 3 دنوں میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا، ان 3 دنوں میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا. اور گناہ ہوتا کیا ہے؟ کسی عالم سے اپنے حالات بتا کر کے آپ مجھ میں کون کون سی خامی ہے، کون سی غلطی، اس کو صرف 3 دن کے لیے چھوڑ دیں، صرف 3 دن کے لیے. اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اسی پر وہ بخشش کے فیصلے فرما دیں گے. بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان آئے اور گزر جائے اور پھر بخشش نہ ہو، اس کا تو بیڑا غرق ہے. اس لیے ایک دفعہ تو کروا لیں، ایک دفعہ پچھلی معافی کروا لیں، پھر آگے دیکھا جائے، آگے دیکھا جائے. اور معافی مانگنا مشکل نہیں ہے، زبان سے کہہ دیں، دل میں شرمندہ ہو جائے، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، کچھ بھی کہہ دیں، معاف کر دیں. بڑے جرم کیے جائے، بڑے نافرمان ہیں، بہت کچھ کیے، معاف کر دیں. اور گناہ جو ہیں وہ یہ کرونا کی احتیاطی تدابیر کی طرح ہی ہوتے ہیں. ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ تدبیریں اختیار کریں گے تو آپ وبا سے بچ جائیں گے، اور جو احتیاطی تدابیر اللہ کے نبی نے بتائی ہیں اگر وہ اختیار کریں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے. وہ بڑا سودا ہے. یہاں تو مر جانا، کرونا سے مرے یا ویسے مر جائیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. تو یہ گھبراہٹ ختم کریں، 3 دن معافی پر ہی لگا، اور کوئی کام نہ کریں تو بس معافی مانگیں، یا اللہ معاف کر، اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ معاف کر، غلطیاں ہو گئی، ہم نہیں کچھ کر سکتے، معاف کر دیں. اس پہ کیا نہیں، اس پہ کیا نہیں. اللہ فرشتوں سے پوچھ رہے یہ کیا کہہ رہا ہے، کس سے بخشش مانگ رہا ہے؟ تو یا اللہ تجھ سے مانگ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، ہاں اس کو پتہ ہے تبھی تو مانگ رہا ہے. میں پھر تم گواہ ہو جو میں نے معاف کر دیا. اللہ کی رحمت سے خوش بھی ہونا چاہیے، اپنی کوتاہیوں پر نظر بھی ہو، معافی بھی ہو آخری رات تک، اور ممکن ہے پھر اس کی برکت سے اللہ
باقی زندگی بھی ہمیں نیک اور متقی بنا دے. امید رکھنی چاہیے اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ اس کی توفیق عطا فرمائے.